ایک دفعہ ایک کراٹے ماسٹر اپنے تمام اسٹوڈنٹ کو مشقیں کروا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سارے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کے وہ مشقوں میں مشغول ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جس کو تمام لوگوں کی جو موجودگی ہے وہ پریشان کر رہی ہے، اور وہ اپنے داؤ پر، اپنی تکنیک پر یا اپنی مشق پر توجہ نہیں کر پا رہا، اپنی توجہ مرکوز نہیں کر پا رہا۔ تو وہ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ آگے سے تھوڑا سا غصے سے جواب دیتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے کام پر، اپنی مشق پر توجہ نہیں دے پا رہا۔ استاد اس کی جو پریشانی ہے وہ فیل کر لیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، ہم نے ایک جگہ پہ جانا ہے۔ وہ جنگل سے گزر کر ساتھ میں ایک ندی تھی، وہاں پر کنارے میں جا کے کھڑے ہوئے، وہاں پر دیکھتے رہے۔ اسٹوڈنٹ کو کہا کہ دیکھو پانی کیسے جا رہا ہے، اور خود بھی دیکھتا رہا۔ تو اسٹوڈنٹ نے اس کو فیل نہ کیا کہ میرا استاد آخر مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو استاد نے یہ کہا کہ بیٹا دیکھو، پانی جو جا رہا ہے اس کے درمیان میں پتھر بھی ہیں، چٹانیں بھی ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ، ان پتھروں کو، چٹانوں کو دیکھ کر پانی کہیں رکا ہوا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ نہیں، پانی تو جا رہا ہے۔ اس نے کہا اپنے آپ کو ایسا ہی فیل کرو، آپ کے سامنے جو بھی کچھ آ رہا ہو، جتنی بھی مخالفتیں آ رہی ہوں، جتنی بھی ریزسٹنس آ رہی ہوں، آپ سب کو اگنور کرو۔ اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے، کوئی منزل پانی ہے، تو ان سب کو اگنور کر کے آپ کو آگے نکلنا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے جتنے بھی لوگ آپ کی مخالفتیں کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں اگر آپ کے اندر کچھ کرنے کی جستجو ہے، جوش ہے، اصل میں وہ لوگ آپ کو اس وقت پش کر رہے ہوتے ہیں۔ بغیر مخالفت کے، بغیر روک ٹوک کے آپ کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی منزل کی طرف پش نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے یہ ایک طرح کا پیٹرول ہوتا ہے، یا پھر کوئی بھی فیول لگا لیں جس پر آپ چلتے ہوں، وہ ایک طرح کا فیول ہوتا ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ کی منزل کا راستہ جو ہے نا وہ کلیئر ہے، اور وہاں پر جانے کے لیے آپ کو جتنی بھی پریشانیاں رستے میں آتی ہیں، وہ ایک طرح کی وہ ڈلوانے ہوتی ہیں۔ بڑے لوگ کبھی بھی حالات کا گلہ نہیں کرتے، وہ اس گلے کو، جو لوگ اس پر گلہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو اپنی ڈھال بناتے ہیں۔ میں ایک اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ میں شروع میں نے تقریباً 18 سال کی عمر میں تھا، تو میں نے پڑھانا شروع کیا، اسکول کے اندر پڑھانا شروع کیا۔ شروع سے میں شرمیلا سے تھا، کوئی زیادہ بات نہیں کرتا تھا کسی سے، بس یہ تھا کہ پڑھانے کے لیے آیا، اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس لی، اس کے بعد ان کو سبق پڑھایا اور چلا گیا۔ اتنی سی میری اسکول، میری بچوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں تھی، کنورسیشن نہیں تھی۔ تو پھر یہ ہوا کہ میری جو خاموشی تھی وہ ایک طرح سے کچھ لوگوں پر اثر انداز ہونے لگی۔ مطلب کہ یہ بندہ کوئی ٹینشن نہیں لیتا، بس جو آتا ہے سبق پڑھا دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ تو میری خاموشی پر اگر میری تعریفیں ہو رہی تھی تو اس کا مطلب جو تھا، کچھ لوگوں کو وہ چیز بری لگی۔ میں یہ شو نہیں کرواؤں گا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ کہاں پیش آیا، لیکن ایسا ہوا۔ تو کچھ لوگ وہاں پر ایسے تھے جو میری مخالفتیں کرنے لگے، میرے گلے شکوے کرنے لگے، میرے اسٹوڈنٹ کے سامنے ان کو میری برائیاں کرنے لگے۔ تو جب اس بات کا مجھے پتہ چلا تو میں نے اس وقت پھر بولنا شروع کیا۔ بولنا شروع کا مطلب اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھانا شروع کیا کہ نہیں، جو آپ کو ایسا کہتا ہے، آپ کو جیسی بھی باتیں سنائی دیتی ہیں ان کو اگنور کریں، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو جو پڑھاتا ہوں وہ آپ پڑھیں، جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ آپ سمجھیں۔ تو اس طرح سے جب میں نے آہستہ آہستہ بچوں کو سمجھانے کی طرف ایک لیکچر کی صورت میں بتانا شروع کیا، گائیڈ کرنا شروع کیا، تو مجھے اس وقت بولنا آیا۔ وہ لوگ جو اس وقت میری مخالفت کر رہے تھے، اگر وہ مخالفت نہ کرتے تو شاید میں کبھی بھی نہ اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے بولتا، یا وہ جو لیکچر والا ایک طرح کا ہوتی ہے سینس، وہ کبھی بھی مجھ میں نہ آتی۔ تو آپ کے راستے میں اس طرح کی جتنی بھی آتی ہیں رکاوٹیں، وہ ایک طرح سے آپ کو پش کرنے کے لیے ہوتی ہیں، آپ کو مزید تیز کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور آپ کو اپنے راستے پر مزید تیز چلانے کے لیے ہوتی ہے، اور منزل کی طرف لے جانے کے لیے وہ آپ کو پش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو گھبراہٹ کا شکار نہ ہونے دیں جب اس طرح کے معاملات آ جائیں۔ ایک مشہور آپ نے بات سنی ہوئی ہوگی کہ دو لوگ تھے، ان کے پاس گدھا تھا، وہ گدھا تھوڑا سا فریکچر ہو گیا، اس کا پاؤں خراب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا کیا کریں، یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم پھینکتے ہیں تو گاؤں والے کیا کہیں گے، اب تک اس نے
ये गधे से काम लेते रहे और अभी इसको ये फेंक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इसको कुएं में डाल देते हैं। तो उन्होंने उसको रात के वक्त कुएं के अंदर डाल दी। फिर सोचा कि यार अगर ये बोलता रहेगा तो गांव वालों को पता चलेगा, वो सब निकाल के फिर ये हमारे पास वापस आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, कुआं पुर कर देते हैं। उन्होंने ऐसा किया, ऊपर से मिट्टी डालते गए, मिट्टी डालते गए। जब उन्होंने कुआं भर लिया तो देखा वो जो गधा था वो ऊपर आया खड़ा था। अब हुआ क्या था कि जैसे वो मिट्टी डाल रहे थे उस वक्त वो गधा मिट्टी के ऊपर आ जाता है, फिर वो मिट्टी डालते थे, फिर वो उसके ऊपर आ जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पर मुसीबतें परेशानियाँ आपको दबाने वाली हों तो आप उनको दबा के ऊपर आ सकते हैं। अगर आप उनको अपने ऊपर आने देंगे तो कभी भी आप ऊपर नहीं आ सकते। एक मेरा दोस्त था, मैंने जब 10th क्लास में पढ़ता था तो उसने मुझे एक बात बताई थी। उसने कहा था कि हमेशा परेशानियों के ऊपर सवार रहना। जब परेशानियाँ आपके ऊपर सवार हो जाएंगी ना तो आपको कभी उठने नहीं देंगी, कभी आगे नहीं बढ़ने देंगी।